کبھی کبھی زندگی کے دریچوں میں کچھ احساس روح کو چھو جانے کو بہت ہوتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں رب نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے اور یہ روح رب سے ملنے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ یہ رب سے ملاقات کرتی ہے، اس پر وجدانی کیفیت آتی ہے۔ یہ اپنے ارد گرد ہونے والا وہ سب دیکھتی ہے جس کو عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے عشق مجازی اور عشق حقیقی پر بہت تحقیق کی۔ مجھے یہ انسان کی روح سے رب تک جانے کا بس ایک سلسلہ نظر آیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے سے عشق کیا اور وہ لا حاصل ہو گیا تو آپ نے ایک جسم کی تلاش میں اپنا آپ فنا کر دیا، جبکہ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ آپ کو اگر صحیح معنوں میں کسی سے عشق ہوا اور وہ لا حاصل ہوا تو آپ نے اپنی روح کو سچ کا متلاشی کر دیا۔ آپ نے رب کی روح کی تلاش کی اور اپنی روح کو اصل کی تلاش میں پیاسا کر دیا۔ پھر یہ سلسلے چلتے گئے اور چلتے چلتے آپ اصل کی صراط مستقیم پر نکل گئے اور آپ نے وہ پا لیا جو آپ کی اصل ہے۔ کسی دربار پر دھمال ڈالتے کسی ملنگ کی اسیری سے زیادہ طاقتور اور کیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں زندگی کی راہوں میں بھٹک رہا تھا، پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ مکمل کر چکا تھا، FCPS پارٹ 2 کا امتحان دے رہا تھا۔ یہ دور کسی بھی ڈاکٹر کی زندگی کا مشکل دور ہوتا ہے جب وہ اسپیشلسٹ بننے کی آخری سیڑھی پر ہوتا ہے، اور جب تک وہ یہ امتحان پاس نہیں کر لیتا اس کی پوری زندگی کی محنت ایک بوتل میں قید ہوتی ہے۔ میں تحریری امتحان دے چکا تھا، نتیجہ آنا باقی تھا اور میں کلینیکل امتحان کی تیاری کے لیے ملٹری ہاسپٹل جایا کرتا تھا اپنے 2 ساتھی دوستوں کے ساتھ۔ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک مریضوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا، کورونا کی خبریں گرم تھیں اور ابھی کورونا آنا باقی تھا۔ وارڈ میں تیاری کے دوران ایک 80 سال کے بابا جی کو دیکھا۔ بابا جی کے جگر پر نشان تھے اور اسی وجہ سے یہ معدہ اور جگر کے وارڈ میں تھے۔ ان نشانوں پر جگر کے کینسر کا شبہ تھا، CT اسکین ہونا باقی تھا۔ میں نے بابا جی کا معائنہ کیا تو انہوں نے میری طرف بڑی ناراضگی سے دیکھا۔ ہر وقت خفا خاموش رہنے والے بابا جی اس حالت میں وارڈ میں اکیلے تھے۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، میں اپنے امتحان کے نتیجے کو لے کر کافی پریشان تھا۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی، میں نے ایک جوس کا ڈبہ لیا اور جا کر بابا جی کے پاس رکھ دیا۔ پھر یہ روز کا ہی معمول بن گیا۔ میں اور بابا جی کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ مجھے بس اپنے لیے کچھ لاتا دیکھتے اور ہم کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک دن بابا جی کی CT اسکین کی رپورٹ آئی، تشخیص یہ ہوئی کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے، جو کچھ جگر میں ہے یہ وہی کینسر پھیلا ہوا ہے۔ بابا جی کی آواز نہیں نکلتی تھی، جب بولتے بس بڑبڑاتے اور کسی میں کچھ بات سمجھ آ جاتی۔ کمزور تھے مگر سخت جان تھے، آکڑ اور غصہ بھی بلا کا تھا۔ میں نے ایک شام ان کا ٹوٹا ہوا فون اٹھایا اور اس میں 5-6 نامعلوم نمبروں پر فون کیا کہ ان کا کوئی اپنا اس حالت میں ان کے پاس آ جائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بابا جی نے اس عمر تک شادی نہیں کی تھی، بہن بھائیوں سے ناراض تھے اور بھتیجے بھتیجیاں ان کے غصے سے ڈرتے تھے، مگر ان کا راولپنڈی میں ایک گہرا دوست تھا جو ان کا حال جان کر فوری پہنچنا چاہتا تھا اور اس نے میرے بتائے ہسپتال کے ایڈریس پر شام پہنچنے کا وعدہ کیا۔ بابا جی کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر عفان کیسر کی تحریر ہے اور یہ تحریر مجھے بہت اچھی لگی، لیکن تحریر تھوڑی لمبی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کی ہے، اور اگر اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا، پھر میں باقی تحریر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔